بسم اللہ الرحمن الرحیم. المبحث الثانی القواعد المقاصدیہ المحددۃ لضوابط المصلحۃ المعتبرۃ شرعا. عزیز طلبہ، پہلی فصل میں انہوں نے قواعد مقاصدیہ جن کا تعلق مصلحت اور مفسدے سے ہے ان چند قواعد کو ذکر کیا. اب اسی فصل اول کی مبحث ثانی کے اندر ذکر کرتے ہیں قواعد المقاصدیہ المحددہ لضوابط المصلحۃ المعتبرۃ شرعا. وہ قواعد مقاصدیہ اب یہاں سے ذکر کرتے ہیں جو شرعی مصلحت کے ضابطوں کی تحدید کرتے ہیں. شریعت میں جو مصلحت معتبر ہے ان مصالح کی ضوابط جو قواعد مقاصدیہ بتلاتے ہیں، جو اس کی تحدید کرتے ہیں، ان قواعد کو یہاں سے ذکر کر رہے ہیں. گزشتہ کل آپ سن چکے ہیں کہ قواعد پر کیے جانے والے جو 5 قاعدے ذکر کیے تھے، ان سے اتنا تو پتہ چل گیا کہ قواعد مقاصدیہ کی اہمیت کیا ہے. اب جب اہمیت کا پتہ چلا تو اس کے بعد ان قواعد مقاصدیہ کے سلسلے میں ضابطے بتلاتے ہیں کہ ان قواعد مقاصدیہ کے کچھ ضابطوں کی وضاحت ضروری ہے جو ہمیں مصلحت کی حقیقت اور اس کے حدود سے بحث کر کے شریعت کی نگاہ میں جو مصلحت معتبر ہے ان کا ہمارے سامنے اس کی تحدید کر کے ذکر کرے. چنانچہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر قواعد مقاصدی کی ضمن میں مصلحت اور مفسدے کے ضابطوں کی تحدید کے اصول بھی ہمارے سامنے بیان کیے. یہ اصول مصلحت کے مصلحت اور مفسدے کے مفسدہ ہونے کا پتہ لگاتے ہیں. چنانچہ اب سب سے پہلے قاعدہ ذکر فرماتے ہیں القاعدۃ الاولی المصالح المجتلبۃ شرعا والمفاسد المستدفعۃ انما تعتبر من حيث تقام الحیاة الدنیا للحیاة الاخرى لا من حيث اهواء النفوس في جلب مصالحها العادیہ او درء مفاسدہ العادیہ. سب سے پہلے ذکر فرماتے ہیں کہ مصالح اور مفاسد، یہ جو شرعی مفاسد اور شرعی مصالح ہیں، مصلحت جن کو چاہا جاتا ہے اور مفاسد جن کو دور کرنا مقصود ہے، ان کا اعتبار من حیث تقام الحیات الدنیا للحیات الاخرى، ان کا اعتبار شریعت میں اس طور پر کیا گیا کہ حیات دنیاوی حیات اخروی میں بھلائی کا باعث ہو. یہ دنیا کی زندگی جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، اس حیات دنیاویہ کو ہم حیات اخرویہ کے لیے الدنیا مزرعۃ للآخرہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہماری کھیتی بار آور ہو، اس میں کسی قسم کی قحط سالیاں اور دوسری کسی طرح کی آفتیں نہ آئے، اور حقیقی اعتبار سے یہ ہماری دنیاوی زندگی آخرت کی زندگی کے لیے بھلائی کا باعث بن جائے. اور تو حیات دنیاویہ حیات اخرویہ کے لیے بھلائی کا باعث ہو، شریعت مطہرہ میں مصالح اور مفاسد کا اس اعتبار سے اعتبار کیا گیا ہے. اور آگے مزید وضاحت کرتے ہیں لا من حیث اہواء النفوس فی جلب مصالحہ العادیہ و درء مفاسدہ العادیہ. اس سلسلے میں ہوائے نفسانی انسانی خواہش کا اعتبار شریعت نے نہیں کیا ہے مصالح اور مفاسد میں، اور اس لیے ہمیں بھی اپنی خواہش نفس کا اعتبار نہ کرتے ہوئے مصالح اور مفاسد کا دنیاوی حیات کا اخروی اعتبار کے لیے باعث حیات باعث بھلائی ہونا، یہ جب معلوم ہوتا ہو ایسی ہی مصلحت کا اعتبار کیا جائے گا. قاعدے کی تشریح خود ہی کر رہے ہیں. بیان معنی القاعدہ فی هذه القاعدة المقصدية يكشف الإمام الشاطبي عن ذاتية وطبيعية المصلحة المعتبرة شرعا والتي تستحق أن توصف بأنها مصلحة حقيقية أو مصلحة حقيقية أو مفسدة حقيقية. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اس قاعدے کے ذریعے شریعت کی نگاہ میں جو مصلحت معتبر ہیں ان کی حقیقت اور نوعیت بیان کر رہے ہیں، اور یہ بھی واضح کر رہے ہیں ہمارے سامنے کہ کس طرح کی مصلحتیں اور مفسدوں کو حقیقی مصلحت اور حقیقی مفسدہ کہا جائے گا.
چنانچہ دو چیزوں کو ذکر کریں گے. ایک تو یہ وضاحت کریں گے وَيُبَيِّنُ أَنَّ الْمَرْجَعَ وَالْمَلَاذَ فِي ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ خِطَابُ الشَّارِعِ لَا مَحَضِّ الْعُقُولِ وَلَا مُجَرَّدِ الْأَهْوَاءِ. سب سے پہلے ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں شریعت کی بنیاد کے احکام انسانی عقل اور انسانی خواہشات، یہ اس کی بنیاد پر شریعت مطہرہ نے مصلحت نہیں رکھی ہے. یہ حقیقت میں ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. چنانچہ سب سے پہلے قاعدے کو ذکر کر لیں. وَهَذَا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ إِنَّمَا تُعْتَبَرُ مِنْ حَيْثُ تُقَامُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لِلْحَيَاةِ الْأُخْرَى إِذْ لَا تَكُونُ الْمَصَالِحُ مُقِيمَةٌ لِلْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنْ أَجْلِ الْأُخْرَى إِلَّا إِذَا كَانَتْ مُوَافَقَةً مَعَ الْخِطَابِ الشَّرْعِي أَوَامِرِهِ وَنَوَاهِهِ غَيْرِ مُكَافَأَةٍ لَهُ أَوْ مُصَادَمَةٍ لِمَضْمُونِهِ الَّذِي حَدَّدَهُ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ. اس عبارت کے ذریعے یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ مصالح اور مفاسد کا شریعت میں اعتبار اس طرح کیا گیا ہے کہ حیات اخروی حیات دنیویہ حیات اخرویہ میں بلائی کا باعث ہو. یہ کب ہو سکتا ہے؟ محض اپنی عقل سے ہم شریعت کے مصالح کو متعین کریں گے. ہماری عقل جن چیزوں کو مصلحت سمجھے یا جن کو مفسدہ سمجھے ہم اس مصلحت کا اعتبار کریں اور اس مفسدے کا اعتبار کریں اور مصلحت کے اعتبار سے اس کی طلب کی چاہت رکھیں، اس کی طلب کی کوشش کریں اور مفسدہ ہونے کے اعتبار سے ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں. اس کا تعلق انسانی عقل سے بھی نہیں ہے اور انسانی خواہشات سے بھی نہیں ہے. یہ سراپا شریعت کی طرف سے ہے. شریعت نے جن مصالح کا صراحتاً ذکر کیا کتاب و سنت میں وہ تو ہے ہی، اور اس کے علاوہ وہ مصالح جن کو فقہائے کرام اور بعد والے حضرات نے کتاب و سنت کے اندر غور و فکر کرنے کے بعد کچھ ضابطوں کی شکل میں کچھ قاعدوں کی شکل میں ذکر کیا. ان قواعد مقاصدیہ کا اعتبار کیا جائے گا، صرف انسانی عقل کا اعتبار نہیں، صرف خواہش کا اعتبار نہیں. لیکن دوسری بات سمجھیے، اگرچہ شریعت مطہرہ نے ہمیں شرعی مصلحت کے ضابطوں کی تحدید کے سلسلے کے اندر یہ کہا کہ محض ہماری عقل کا اعتبار نہیں، محض ہماری خواہش کا اعتبار نہیں. اس سے کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ شریعت کی مصلحتوں کے اعتبار کرنے میں عقل کا بالکل دخل نہیں ہے، اور اسی طریقے سے انسانی خواہش کی تکمیل اس کے ذریعے نہیں ہو رہی. انسانی خواہش کچھ وہ ہے جو شرعاً جائز ہی نہیں بلکہ شریعت نے اس کے لزوم جیسا آپ سن چکے ہیں. کھانے پینے کی چیزیں قرآن کریم میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا خلق لکم جعل لکم، اور اس کے ذریعے بتلا دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کھانے پینے کی چیزوں میں ہمیں خواہش رکھی. اگر اللہ پاک ہماری خواہش نہ رکھتے تو عمدہ سے عمدہ غذائیں اور کھانے پینے کی جو متلذذ جو چیزیں آج کل مل رہی ہے اور ہر زمانے میں ملی اپنے اعتبار سے، انسان اس کی کوشش ہی نہ کرتا، اس لیے کہ خواہش ہی نہ ہوتی. جب خواہش نہیں ہے تو انسان اس کی طلب نہیں. لیکن شریعت کی مصلحت آ کر اس خواہش کی تحدید کرتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ وہ خواہشات والی چیزیں جو تمہیں آخرت کی بھلائی کی طرف لے جا رہی ہے، وہ خواہش والی چیزیں تو شریعت نے آپ کے لیے جائز ہی نہیں بلکہ آپ استعمال بالکل نہ کرتے تو آپ کو ترغیب دی. النکاح من سنتی، یہ کیوں فرمایا گیا کہ انسان کے اندر خواہش رکھی ہے، اب اس خواہش کو وہ اپنی چاہت کے مطابق ادا کرے گا تو اس کی چاہت تو اس کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے. تو یہ حیات دنیاویہ حیات اخرویہ کے لیے باعث خیر نہیں ہوا بلکہ باعث شر ہوا. تو شریعت مطہرہ نے اس کو خواہش کی شکل میں پیش نہیں کیا، اس کو شرعی حکم کی شکل میں پیش کیا اور ترغیبیں اس کی دلائی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا آپ سے پہلے نبی بھیجے ہم نے، وَجَعَلْنَاهُمْ ذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کو اولاد والا بیوی بچوں والا بنایا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. یہ کیوں فرمایا؟ انسان اپنی خواہش کی تکمیل کرے. تو وہ خواہش جو انسانی طبیعت میں ناگزیر ہے شریعت نے خود رکھی ہے، اس کی تکمیل کے لیے شریعت نے خود انتظام فرمایا. لیکن وہ خواہشات جو اب اس حد بندی سے آگے بڑھ گئے، اسی لیے کچھ علماء کرام نے یہ فرمایا، بہت شاندار جملہ ہے،
کہ شریعت آتی ہے حد بندی کرنے کے لیے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تو افراط اور تفریط سے دور کرنے کے لیے. ایک طرف قرآن کریم نے فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، جو لوگ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، کفر کرنے والے، وہ چرتے ہیں کما تأکل الانعام، جیسے جانور چرتے ہیں. وہ اپنے اور اپنے مالک اور دوسرے کے کھیت کا فرق نہیں کرتے ہیں. وہ حلال طریقے سے رکھی ہوئی گھاس اور حرام طریقے سے یعنی دوسرے کی ناجائز چیز لے لی، اس میں وہ فرق محسوس نہیں کرتا ہے. تو جو جانور جس کیفیت کے ساتھ ہے، اسی کیفیت کے ساتھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھاگیدار کیا. قرآن نے فرمایا تمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام. اس وقت ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کا مشاہدہ. گناہ اور برائی کی چیزیں، جتنی ناپسندیدہ چیزیں شریعت میں ہیں، ان سب خواہشات نفسانی کو کھرد کر نکالا گیا اور انسان کو خواہش پیدا کی گئی. بقول حضرت مولانا علی میاں صاحب کے بھوک لگنے کی گولیاں دی اور بھوک لگنے کے بعد کھانا ہضم کرنے کی گولیاں. وہ لا معبود الا البطن، پیٹ کے علاوہ اور کوئی معبود ہی نہیں ہے. اس طریقے کے تصور آج کل ہو رہے ہیں. اسی طرح محرمات، جن چیزوں سے شریعت نے روکا، ان تمام چیزوں کو، ان تمام محرمات کا ارتکاب ہو رہا ہے. بلکہ نئی نئی شکلیں نکالی جاتی ہے اور ان محرمات کا ارتکاب کرنے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو مصلحت متعین کی، حیات دنیاویہ حیات اخرویہ میں بھلائی کا باعث ہو، یہ بنیادی مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو یہ کیوں رکھا گیا؟ یہ ہماری عبادتیں حیات دنیاویہ میں ہماری حیات اخرویہ کے لیے بھلائی کا باعث بنے. عمل کی زندگی تو حیات دنیاویہ ہے، اس میں عمل کریں گے، حیات اخرویہ کے لیے بھلائی کا باعث. اس بھلائی کو انسان نہیں جان سکتا، کچھ چیزوں کو جان سکتا ہے، مجموعی طور پر نہیں جان سکتا. اس لیے انسانی عقل اور انسانی خواہش یہ دونوں مصلحت کو متعین نہیں کرے گی. ہاں اگر شرعی عقل کسی کے پاس ہے اور شریعت مطہرہ کی ان چیزوں میں غور و فکر کرے گا، جیسے خود امام غزالی، امام شاطبی، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، آمدی وغیرہ، ان حضرات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی. انہوں نے کتاب و سنت کے اندر غور و فکر کیا، اپنی عقل کو اندر لگایا، لیکن عقل شرعی تھی. اور جیسے خود امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اگلی قاعدوں کے اندر ایک قاعدے کے اندر ہمیں عقل سے سمجھایا. شریعت مطہرہ میں مصلحت کا پہلو جہاں غالب ہوتا ہے، شریعت اس مصلحت کا حکم دیتی ہے، اور جس مصلحت کا غالب پہلو نہیں ہوتا ہے، مفسدے کا پہلو غالب ہوتا ہے، شریعت وہاں روکتی ہے. وہیں دلیل کرتے ہوئے ہمیں 2 دلیلیں بتلائی، گزشتہ کل ہی آپ سن چکے ہیں. یہ عقل سے کام لیا. آگے بھی دلیل سے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ عقل سے کام لیں گے. آگے آنے والے جو قواعد آ رہے ہیں اس کے اندر اس کے ذریعے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اصل تو ہم شریعت کے تابع ہوتے ہیں. جب ہم شریعت کے تابع ہو جائیں گے تو شریعت مطہرہ ہماری عقل کو اللہ پاک کی طرف سے جلا بخشا جائے گا، اور اس عقل کے ذریعے ہم خود کتاب و سنت میں غور و فکر کریں گے، یا شریعت کے کسی حکم کے اندر اس کی مصلحت کو تلاش کریں گے، یا مصلحت کا پتہ ہے تو اس مصلحت کی روشنی میں ہمیں شریعت مطہرہ کی اور بھی چیزیں کھل کر ہمارے سامنے آئے گی. تو نفی نہیں ہو رہی ہے، لیکن محض انسان اپنی عقل سے، جیسے یعنی نبوت کا ثبوت، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخر ہمیں نبی ماننے کی کیا ضرورت ہے. جو ملحدین ہے، کچھ لوگوں نے تو اللہ پاک کا انکار کیا، لیکن مجبور ہو گئے سائنس کی دنیا میں اللہ کے اقرار کرنے کے لیے. ایک یورپ کے ایک سائنٹسٹ اور ایک سری لنکا کے سائنٹسٹ، ان کا ایک مضمون آیا ہے. ان دونوں نے کہا کہ ہم نے یہ سوچا کہ کسی بھی طریقے سے اللہ کے انکار سے ہی ہم اپنا کلام شروع کریں، اپنا ریسرچ اور اپنی تحقیق جو ہے وہ اللہ کے انکار پر ہم شروع کریں، اور پھر اس کے بعد چیزوں میں تحقیق اور ریسرچ کریں. پھر وہ سری لنکا والے لکھ رہے ہیں کہ میرا ساتھی تو تھوڑی مدت کے بعد اللہ کی الوہیت کا قائل ہو گیا، وجود کا قائل ہو گیا، سائنس میں اس کو چیزیں نظر آئی، لیکن میں نے نقالی کرتے ہیں نہیں تو نقل کرنے والے دوسروں اصل والوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں. غلامیت کی ذہنیت جن کی ہوتی ہے کسی کی نقل کرنے کی تو وہ آگے بڑھتے ہیں. آج بھی دیکھ رہے ہیں مسلمانوں میں کچھ لوگ فیشن پرستی، زینا کاری اور اس کے جو ذرائع ہیں ان تمام میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں، غیر مسلمین سے بھی آگے. یورپ کی عورتیں
ایک دم سے اس قسم کی چیزیں نہیں کرتی ہے. اور جو مروریت کی ذہنیت والی ہندوستان کی ہماری مسلمان اور غیر ہماری ہندو لڑکیاں، حالانکہ ہندو مذہب کی بھی ایک تہذیب اور اس میں بھی لجا اور شرم کی ایک بہت بڑا مقام تھا، اور بچپن میں ہم لوگوں نے دیکھا بھی اپنے دیہاتوں کے اندر، لیکن اب یہ چیزیں کھرد کر یورپ کے ذریعے نکالی جا رہی ہے، جس نے ہمارے سماج اور سوسائٹی میں ہزاروں قسم کی پریشانیاں جنم دی. یہ جو میں کہہ رہا تھا، امام شاطبی نے جو جملہ کہا، حیات دنیاوی حیات اخروی میں بلائی کا باعث ہو. حیات اخروی میں تو وہ بلائی کا باعث بنتا ہی ہے یہ مصلحت، لیکن حیات دنیا میں بھی چین سکون اور امن و عافیت ملتی ہے. اس کے برعکس جو شریعت کی مصلحت کے خلاف مفسدے پر عمل کرتے ہیں، یہ مفسدے میں حیات دنیاویہ حیات اخرویہ میں بلائی کا باعث تو نہیں بنتی ہے، خود حیات دنیاویہ بھی مفسدے کا ذریعہ بنتی ہے. آنکھوں سے ہم مشاہدہ اس کا کر رہے ہیں. تو یہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی عقل کو اور اپنی خواہش کو لگام دو. شریعت مطہرہ آئی ہی اس لیے ہے کہ تمہاری عقل کی بھی تکمیل ہو، تمہاری خواہش کی بھی تکمیل ہو، لیکن سیدھی نیت خواہش کی تکمیل کے ذریعے نہیں رکھی، ثواب کے ذریعے رکھی، اس کے ساتھ اطاعت کا پہلو وابستہ کر دیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں نکاح کے سلسلے میں فضیلتیں ذکر کی جاتی ہے. کیوں؟ اس کے ذریعے نتیجہ تو خواہش کی ہی تکمیل ہو رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ صحیح طریقے سے خواہش کی تکمیل ہوتی ہے، اولاد کا ذریعہ بنتی ہے. اپنی بیوی کے ساتھ آپ چلیں گے کسی کو اشکال نہیں ہوگا، اجنبیہ کے ساتھ آپ چل رہے ہوں گے یا آپ سے باتیں کر رہی ہوگی تو بھی لوگوں کو شک ہوگا. تو یہ شریعت مطہرہ نے مصلحت رکھی تھی، خواہش کی تکمیل ہو رہی ہے، لیکن خواہش کی عدم تکمیل یا خواہش کو افراط و تفریط میں سے کسی ایک کا شکار کرنا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ لوگ جنہوں نے شادی بیاہ کا بالکل انکار کیا، ان کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 صحابی جو آپ کے یہاں آئے تھے اور آپ نہیں ملے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بات کر دی، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَٰكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، انامو وَأُصَلِّي، سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، اور وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاء، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. یہ رغبتیں دلائی گئی ان لوگوں کو جو اپنی خواہش کو بالکل روکنا چاہتے تھے. اور دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، والذین کفروا یتمتعون، اس نے بتلا دیا کہ جو لوگ اپنی خواہش کی تکمیل میں ہی رات دن جن کی زندگی کا مقصد خواہش کی تکمیل ہے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے کے اندر وہ جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، حلال اور حرام کو دیکھتے نہیں ہیں جہاں آئے. اور پھر اس کے نتیجے میں اسی کا آج یہ نحوست اور نتیجہ ہے کہ ان چیزوں نے اتنا عموم کر دیا کہ اب باقاعدہ اس کے ذریعے بتلایا گیا کہ اپنی بہن کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی قریبی رشتہ دار عورتوں کے ساتھ اس طرح کی جھوٹے سچے واقعات ذکر کرتے ہیں اور غلط قسم کی چیزیں پیش کرتے ہیں اور اس سے بھی شہوات کو ابھارتے ہیں. یہ والذین کفروا یتمتعون، اور اس کے نتیجے کے اندر گھروں میں اب یہ چیزیں بھی آنے لگی. غیر مسلمین میں کثرت سے آئی ہے، مسلم معاشرے میں بھی آہستہ آہستہ اگر اس کی رعایت نہیں ہوگی، الحم والموت، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دیور سے اور اس قسم کے لوگوں سے مستی مذاق اور یہ چیزیں نتیجتاً پھر آدمی کو برائیوں تک پہنچا دیتی ہے. تو خیر مجھے یہاں بتلانا ہے کہ زنا کو کیوں حرام فرمایا، نکاح کی کیوں ترغیب دی، نکاح میں وہ کون سی مصلحتیں ہیں اور زنا کے اندر وہ کون سے مفسدے ہیں. شریعت مطہرہ نے یہ بتلایا کہ یہ تمہاری عقل نہیں تمیز کر سکے گی. ہاں، تمہاری عقل جب صحیح سمت میں غور کرے گی یا اپنے گھر میں جب بن پر آئے گی. اسلامی سزاؤں پر اشکال کیا، سخت سزائیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور عجیب و غریب دوسری بہت ساری باتیں لکھی. لیکن تھوڑے سال پہلے پاتن کے اندر پی ٹی سی کالج میں پڑھنے والی ایک بچی کے ساتھ غلط قسم کی چیز ہوئی اور اس کو یہاں پاوا گڑھ کے قریب لا کر اس کو پھر اس کے ساتھ زنا بالجبر ہوا اور جو کچھ ہوا اور پھر اس کو مار ڈالی گئی. اس کے بعد وہ مجرم پکڑا گیا تو لڑکی کی ماں نے یہ جملہ کہا کہ اس کو میرے حوالے کر دو، میں اس کا خیمہ کر دوں گی، قیمہ کر دوں گی، کچومر بنا دوں گی اس کو. اور اس طریقے کی ایک بڑے مالدار گھرانے کی لڑکی کا مسئلہ ہوا تو اس کے باپ نے خود کہا کہ ہندوستان میں سعودی عربیہ جیسی سزا ہونی چاہیے، اگر وہاں بھی اب کم ہو رہی، لیکن یہ جملہ کہا کہ وہاں والی سزا، یعنی وہی اسلام بولنے کا مطلب تو نتیجہ تو یہی ہے. تو یہ کیوں ہوا، یہ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سری لنکا کے اندر سزا کو، پھانسی کی سزا کو ساقط کر دیا گیا اور موت کی سزا پر بھی کافی تخفیفات کر دی گئی، ملک کے وزیر اعظم پر ہی حملہ ہوا اور اس کو مار ڈالا گیا تو فوراً پارلیمنٹ بیٹھی اور اس قاعدے کو دوبارہ بحال کر دیا. یہ کیا ہے؟
جو اصول اور ضابطے مصلحت کے شریعت نے بتلائے ہیں، عام احوال میں اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو شریعت کی اس مصلحت کا اعتبار کر کے مان لیجئے، اپنی عقل اور اپنی خواہشات کو بنیاد مت بنائیے۔ آپ کی عقل کبھی صحیح رہنمائی کرے گی، کبھی غلط بھی رہنمائی کرے گی۔ خواہشات والی عقل ہے تو باوجود ناپسند سمجھنے کے آپ اس کا ارتکاب کر لیتے ہیں، یا ناپسند نہیں مانتے ہیں اور دلیل کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہو گیا، شراب میں کون سی برائی ہے، زناکاری میں اور کیا ہے۔ فرائڈ مین نے ایک مستقل فلسفہ قائم کیا کہ انسان بھی ایک جانور ہے، اور جس طرح جانوروں میں شادی بیاہ کا تصور نہیں ہے، انسانوں کو بھی اس بندھن میں باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نوجوان لڑکا لڑکی یا کوئی بھی مرد اور عورت ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اس قسم کی جو چیزیں معاشروں میں اور سماج میں آ رہی ہے اور اس کو مصلحت سمجھ رہے ہیں، تو یہ مصلحت نہیں ہو سکتی۔ نتیجتاً یہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ کرتی ہے۔ خاص کر کے معاشرتی زندگی کی برائیاں، اس نے تو بالکل انسان کے سامنے چیزیں کھول کر رکھ دی۔ یورپ کے اندر طلاق اور نکاح ہوتے نہیں، آپس میں دوستیاں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک مدت کے بعد آپس میں دونوں کے درمیان موافقت نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے کتنے جوڑے ہیں وہاں، کتنے فیصد، 40%، 50%، کچھ ملکوں میں 60% بھی ذکر کیا ہے۔ وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے خاتون اسلام، کچھ ملکوں کے سلسلے میں انہوں نے زناکاری کا جو شرح ذکر کی وہ اس طرح کی۔ لیکن اب وہ معاشرہ اس کو برا نہیں سمجھ رہا ہے، تو اس کو برا نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ برائی ختم تھوڑی ہوتی ہے، معاشرے میں اس کے فسادات تو آتے ہی ہیں۔ خیر، تو شریعت مطہرہ انسانی خواہش کے تابع نہیں ہے، اس قاعدے کے ذریعے یہی سمجھانا چاہتے ہیں۔ آگے اس کے بعد امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ مصلحت معتبرہ کے سلسلے میں شرعی خطاب کو فیصلہ کن مرتبہ دے کر اس غلط خیال کی بیکنی کرتے ہیں، یعنی کچھ لوگوں نے یہ اشکال کیا کہ جب اسلامی شریعت پوری کی پوری انسانی مصلحت کے حاصل کرنے ہی کے لیے آئی ہے، یعنی آپ جب شریعت نے جو احکام دیے ہیں وہ اسی لیے دیے ہیں کہ ان احکام کی بجا آوری کے اوپر مصالح مکمل ہوتی ہے، تو حاصل نکلا کہ شریعت جو آئی ہے وہ مصلحت کے لیے آئی۔ جب انسانی مصلحت کے لیے آئی ہے تو انسان اپنی مصلحت خود بھی سمجھ سکتا ہے، یہ دعوے کیے گئے۔ اس کا جواب امام شاطبی نے دیا کہ تو اپنی عقل اور اپنی خواہش کے ذریعے نہیں سمجھ سکتا ہے، شریعت نے جو مصلحت رکھی ہے وہی معتبر انسان کے لیے کیا ہے، لیکن انسان کے حوالے نہیں کیا۔ جن ملکوں میں اور جن علاقوں میں انسانوں نے اپنے حوالے لے لیا، شریعت کی تابعداری نہیں کی، الحاد اور لادینیت اپنائی، ان ملکوں میں دیکھ لیجئے وہاں مالیاتی نظام بھی گڑبڑ، معاشرتی نظام بھی گڑبڑ، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپریشن اور یہ سب چیزیں، یہ ایمانی حیثیتیں جو ہے، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اطمینان، تقدیر کے اوپر یقین، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے اندرون کو پختہ اور مضبوط کر دیتی ہے۔ تو یہ ایمانیات کی چیزیں انسان کو پختہ اور مضبوط کرتی ہے۔ جن لوگوں میں ایمان نہیں ہوتا ہے یہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، خودکشیاں کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ وہ زندگی ہار جاتے ہیں۔ کیوں ہار گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اور اس کے اوپر یقین کی وہ کیفیتیں اس کو بیچارے کو میسر نہیں ہوئی یا بیچاری کو، تو پھر اکیلے ہی نہیں مرتے ہیں، لے کر مرتے ہیں۔ یہ اس قسم کی جو اس وقت کیفیت ہوئی، ڈپریشن جو بڑھ رہا ہے، چاہے کورونا یا چاہے اور کسی وجہ سے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلا دیا کہ جو لوگ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد کرتے ہیں ان کے قلوب میں اطمینان، طمانینت اور سکون ہوتا ہے، وہ آنے والی کسی بڑی سے بڑی مصیبت سے بھی گھبراتے نہیں ہیں۔ دیکھ لیجئے فلسطین کے مسلمان کتنے سالوں سے، 70 سالوں سے ایک نسل گئی، دوسری نسل آئی، تیسری نسل چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ایمان پر اتنے مضبوط اور مستحکم ہے۔ اس طریقے سے ایمان والے جہاں بھی ایمان مضبوط اور پختہ ہوتا ہے، دنیا کی سپر پاور طاقتوں سے بھی مقابلہ کرنا ان کی ہمت اور ان کی داد ہے۔ دنیا بھر کی طاقتیں آئی، لیکن افغانستان والوں نے جو کیا، یہ کیا ہے؟ یہ ایمانی قوت ہے۔ تو مصلحت اللہ پاک نے رکھی ہے کہ عبادتیں ادا کرو گے، اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوں گے تو تمہارا قلب اللہ کی طاقت کا بول بولے گا، تمہارے قلب کے اندر اس سے طاقت آئے گی، انرجی آئے گی، اور یہ انرجی ایسی ہے جو دنیا کی کہیں سے نہیں مل سکتی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ انرجی اسی سے ملتی ہے۔ تو یہ مصلحتوں کا شریعت نے اعتبار کر کے ہماری معاشرتی زندگی کو بھی، معیشتی زندگی کو بھی، اور ایک جگہ پر وحید الدین خان صاحب نے بہت اچھا جملہ لکھا ہے، اگرچہ دوسری کچھ چیزوں میں ان سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن جہاں وہ اسلام اور کفر کی گفتگو کرتے ہیں، اسلامی احکامات کے سلسلے کو ذکر کرتے ہیں، تو وہاں کچھ باتیں ان کی زبان سے بہت اچھی بھی نکلتی ہے۔ اسی میں انہوں نے یہ لکھا کہ
یورپ کے اندر، اور وہی چیزیں اب ہندوستان میں بھی آ رہی ہے، طلاقوں کی کثرت، آپس میں گھروں کے جھگڑے، لڑکے لڑکیوں کا مسئلہ، یہ ساری جو سماجی زندگی کی بے چینیاں آئی. انہوں نے کہا کہ سماجی زندگی میں انسان ایک طرف سائنس کی دنیا میں گیا تو سائنس میں بہت ترقی کی، لیکن وہی انسان، اقبال کا جو شعر ہے، اپنے افکار کی دنیا درست نہیں کر سکا، وہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہ ہے. لیکن کیوں یہ ہوا؟ یہ اس بات کا یقین ہے کہ ہم اپنی عقل سے، اپنی خواہش سے جب نکاح کے مسئلے کو، معاشرتی مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو وہ نکاح سے ہماری اپنی چاہت کے مطابق نہیں ہوا. شریعت نے ایک پیکیج دیا ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، نکاح کا، پاک دامنی کا، عفت اور عصمت کا. یہ جو ایک مجموعہ ہے پورا اسلام کا نکاح، اسلام کا نظام عفت و عصمت، یہ پورا ایک پوری ضخیم کتاب حضرت مفتی ظفیر الدین صاحب نے تیار کی ہے، لکھی ہے رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو آپ نے بتلایا ہے. اب جدید دور کے اندر اور بھی کچھ چیزیں آئی ہے، ان کی روشنی کے اندر یہ خاتون اسلام اور اسلام کا نظام عفت و عصمت، یہ دونوں کتابیں آپ دیکھیں گے تو اس سے آپ کو اسلام، اور پھر غور و فکر سے دیکھیں گے. ایک تو سرسری نظر سے پلے آدمی، اسلام نے کیا دیا، کیوں دیا، ماں باپ کے ذریعے زندگی کیوں رکھی گئی، انسان کو الگ کیوں نہیں رکھا، کسی اور جانور سے کیوں پیدا نہیں کی، ماں باپ سے کیا، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ پورا کا پورا سماجی زندگی کا مسئلہ ہے. خیر، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سائنسی دنیا میں انسان کا اتنی ترقی کرنا اور سماجی زندگی میں اپنے مسئلے کا حل نہ کرنا، یہ دونوں کا بنیادی فرق کو بتلانا چاہتے ہیں کہ سائنسی دنیا میں تم گئے تو یہ اللہ نے آفاق اور انفس میں اپنی نشانیاں چھوڑی ہے، ان نشانیوں کی تحقیق اور ریسرچ میں تم گئے تو کامیاب ہوئے. لیکن سماجی زندگی میں تم نے مصلحت ہے، تم نے اپنی خواہش کو بنیاد بنایا یا اپنی عقل کو بنیاد بنایا اور اپنے لیے وہ قوانین وضع کیے جس کو تم چاہو، اور انبیاء کرام کی شریعت کو انہوں نے ساقط کر دیا، اور خاص کر کے آخری شریعت جو مکمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آخری مکمل ساری اگلی شریعتوں کی تکمیل کرنے والی اس شریعت مطہرہ میں جو عفت و عصمت کے اصول اور ضابطے بتلائے ان کو نہیں اپنائے، تو اس بنیاد پر تم ناکام ہوئے. تو اب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ناکامی کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ تمہیں وہ سیرا نہیں مل رہا ہے جو کامیابی لائے، بلکہ تم نے، یعنی تم اپنی عقل اور اپنی خواہش کے ذریعے اس کی جو تلاش کرنا چاہتے ہو وہ نہیں مل سکے گی. مصلحت اللہ پاک نے شریعت کے ضمن میں رکھی ہے، وہ وہی ملے گی، اس کا مصلحت کا جو فائدہ ہے وہ وہی ملے گا. اور جو مفاسد سے منع کیا ان مفاسد کا ارتکاب کرتے ہو تو پھر یقینی بات ہے کہ وہ مفسدے اپنا نقصان پہنچائیں گے. خیر بات تھوڑی دور جا رہی ہے اب. تو مصلحت معتبرہ کے سلسلے میں انسان خود اپنے اختیار سے کرنا چاہے، یعنی مصلحت خواہشات نفسانی کی تابع ہونی چاہیے، نہ کہ نصوص شرعیہ کی پابند. یہ جو چیزیں کچھ لوگوں نے ذکر کی، مسلمانوں میں بھی کچھ اس طرح کے آئے پڑھے لکھے، اور انہوں نے اس طرح کی کچھ چیزیں پڑھے لکھے، وہی دنیاوی تعلیم، تو یہ بناتا ہی انسان کو اس طریقے سے کہ شریعت مطہرہ سے غیر شعوری طور پر وہ دور ہو جاتا ہے. تو انسان کی خواہش کو بھی انسان خود نہیں سمجھ سکتا ہے کہ اس کی تکمیل کس طرح ہو، شریعت نے ہی آ کر اس کی تکمیل کا ذریعہ بتلایا. آگے اس کے بعد امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اس قاعدے کی شرعی مصلحت کی حقیقت واضح کرنے کے لیے ایک شرط لگا دی ہے انہوں نے، جس کو احکام شریعہ کی معتبر بنیاد بنا رہے. اس شرط کا حاصل یہی ہے، مضمون هذا الشرط ان تكون المصلحة موافقة لأوامر الله ونواهيه لا مصادمة له. صاف فرما دیا کہ انسان شریعت مطہرہ نے جو مصلحتیں رکھی ہے، انسان جب مصلحت تلاش کرے گا اگر، تو شرط کا حاصل یہی ہے، یعنی ایسی شرط لگا دی مصلحت کو تعین کرنے کے لیے کہ ایک تو مفتی اور مجتہد کو اس سے مسائل کے استنباط میں فائدہ ہوگا، اور ایک اس کے ذریعے جو لوگ اپنی عقل اور اپنی خواہش سے مسالے کو تلاش کرنے جاتے ہیں تو وہ نہیں ملے گی. مصلحت کا اوامر اور نواہی کے موافق ہونا ضروری ہے. لا مصادمۃ لہا، جو مصلحت ہے، شریعت نے جتنی مصلحتیں رکھی ہے وہ سب اوامر الہیہ کے موافق ہے اور نواہی الہیہ کے بھی موافق، یعنی اوامر میں کرنا ہے، نواہی میں رکنا ہے، اس سے مصادم نہیں ہے. ذلك ان مخالفة المصلحة للأوامر والنواهي يخرج المصلحة عن كونها مقيمة للحياة الدنيا من اجل الآخرة. وجہ بھی اس کی صاف ذکر فرما دی کہ اگر مصلحت شرعی اوامر اور نواہی سے متصادم ہو تو حیات دنیاویہ کے ذریعے حیات اخرویہ کی بھلائی نہیں ہو سکتی، اور یہاں تو حیات دنیاویہ کے ذریعے حیات اخرویہ کی بھلائی جس مصلحت میں ملتی ہو وہی مصلحت ہمیں معتبر ہے. اب جب یہ تصادم ہو رہا ہے تو ایسی صورت کے اندر یہ نہیں بن سکتی مصلحت.
اور دوسری بڑی بات، اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بھی نہیں بن سکتی. اللہ کی رضامندی کا سبب وہی مصلحتیں ہوتی ہے جو شریعت کے مطابق ہوتی ہے. اس لیے آپ یہ بھی سمجھ گئے کہ کبھی کبھار ایک آدمی کوئی چیز بہت اچھی بتلائے، ظاہر میں یہ نظر آئے، حالانکہ شریعت نے اس سے حرام منع فرمایا، اور وہ اس کے جائز ہونے کی ایسی دلیل پیش کرے. ایسے ہمارے کچھ پڑھے لکھے طبقے میں لوگ آ جاتے ہیں، شریعت کی خلاف ورزی کرنے والے، غیروں کو راضی کرنے والے. ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم تو رات دن تھوڑا کچھ پڑھنے کے بعد شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، اور یورپ اور امریکہ کے وہ اذہان جو رات دن قانون میں اور رات دن سائنس وغیرہ میں لگے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق دیتے ہیں اور ان کو شریعت کی مصلحتیں نظر آتی ہے اور عجیب و غریب انداز کی نظر آتی ہے. تو تقلید کے پیمانے سے جب آدمی دیکھتا ہے تو آگے نہیں بڑھتا ہے. یہ بات بھی بہت اچھے انداز میں ایک صاحب نے سمجھائی ہے. انہوں نے کہا کہ یورپ نے بھی سائنس میں مسلمانوں کو دیکھ کر ہی یورپ سائنس میں آگے بڑھا. وہاں کچھ نہیں تھا، اسپین وغیرہ میں مسلمانوں کے پاس پڑھنے کے لیے آئے، قرطبہ میں، بغداد میں، یہ ساری جگہ پر یہ لوگ آئے اور انہوں نے علم حاصل کیا. لیکن مقصد کیا تھا؟ اس علم کے ذریعے مسلمانوں کو دنیا کی جو سپر پاور طاقت بنے ہوئے ہیں ان کی چیزیں پڑھ کر انہی کی روشنی کے اندر ان سے آگے بڑھنا ہے اور پھر ان کو شکست دینا ہے. مقصد یہ تھا، تو اس میں وہ کامیاب ہوئے. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ترکی نے بھی یہ طریقہ اپنایا، یعنی اس نے اپنے اعتبار سے مصطفیٰ کمال اتاتورک نے، اور اسی طرح ہندوستان میں سید احمد شہید، یہ سر سید صاحب نے. لیکن یہ مرعوبیت کا تقاضا تھا. انہوں نے یورپ کی طاقتوں کو دیکھ کر اس سے مرعوب ہو کر اس سے متاثر ہو گئے دونوں، اور دونوں نے اپنے اپنے اعتبار سے، ایک نے ترکی خلافت کو ختم کروایا اور دوسرے نے ہندوستان میں یہ چیزیں کی. خیر، لیکن سر سید پھر بھی اس کے مقابلے میں بسا غنیمت تھے. وہ تو بالکل ہی الحاد کی باتیں بعد میں کرنے لگا. ان کی باتوں میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہے. حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں شبلی نعمانی کے متعلق بھی، اور اسی طریقے سے ان کے متعلق بھی، سر سید کے متعلق، کہ انہوں نے مسلمانوں کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دنیاوی بھلائی چاہی، اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخروی بھلائی چاہی. انہوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، انہوں نے یہ کیا. خیر، مجھے ابھی یہ گفتگو نہیں کرنی ہے. ابھی تو اتنا بتلانا ہے کہ کیوں ہم لوگ کامیاب نہیں ہوئے، اچھے اچھے سائنٹسٹ ہمارے یہاں کیوں نہیں ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرغوبیت کا ذہن لے کر جب ہم پڑھ رہے تھے تو علی گڑھ یونیورسٹی کا شروع کا جو نصاب تھا، اور اس کے اندر بھی وہی چیزیں تھیں مرغوبیت والی ہی. ادب کو سیکھنا ہے، کلاسیکل ان کے طریقے کو سیکھنا ہے. بغیر تائی کے ترکی میں پھرے گا تو گویا علم ہی نہیں آئے گا، تو اس کو لازمی کر دیا. اس طرح کی چیزیں ان دونوں نے، تو یہاں پر بھی یہی ہے. اس لیے مجھے آپ کو کہنا ہے کہ مسلمان جو شریعت کی مصلحتوں میں جاتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، یعنی دینی اعتبار کے، اور دنیاوی کچھ چیزیں جان لی تو اس کے اندر عجیب و غریب قسم کی پھر وہ باتیں بکواس کر دیتے ہیں. تو نبوت کے علم سے محرومیت کے ساتھ آپ شریعت کے مصالح کو اپنی جیب سے نکالنا چاہو، یہ نہیں ہو سکتا. صرف علم سے بھی نہیں ہو سکتا جب تک عمل نہ ہو. یہ راضی غزالی، ابن تیمیہ، ابن قیم اور علامہ احمدی، اور بعد میں شاہ ولی اللہ، حضرت نانوتوی، حضرت تھانوی، یہ جو ایک سلسلہ ہے اسلامی شریعت کے اسرار و رموز کی گتھیاں سلجھانے والے حضرات کا، یہ وہ تھے کہ جن کے پاس صرف علم ہی نہیں تھا، اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی تھا. اللہ سے قرب اور نزدیکی کی ساری چیزیں بھی وہی رضا الہی، تو رضا الہی بھی ان کو حاصل ہوئی، اور شریعت کی گہرائی میں گئے تو اللہ پاک نے ان کے ذریعے مصالح کو بھی نکالا، اور عجیب و غریب قسم کی مصلحتیں انہوں نے شریعت کی ہمارے سامنے ذکر فرمائی. حضرت تھانوی نے چھوٹے سے اردو رسالے میں اسلام احکام عقل کی نظر میں کیا کیا آپ نے چیزیں شاندار فرمائی. ابن قیم سے ہی بہت ساری چیزیں لی ہے، حضرت نے شروع میں اس کو ذکر بھی کیا ہے. تو مصلحت کی اہم ترین شرط کی وضاحت جو انہوں نے فرمائی کہ یہ شریعت کے موافق ہونی چاہیے. اس سے یہ قاعدہ بھی واضح ہو گیا کہ تمام مشروع احکام میں تعبد قدر مشترک کی حیثیت رکھتا ہے. یہ ذرا جاننا ضروری ہے. شریعت مطہرہ نے جب ہمیں حکم دیا ہے کسی عبادت کے ادا کرنے کا، کسی حکم کے ادا کرنے کا، تو یہ حکم کی بجاوری حقیقت میں ہمیں مکلف بنانا ہے. اور جب مکلف بنایا تو عبدیت ہمارے اندر ہو، یہ تعبد کا جو پہلو ہمارے اندر غالب ہو کہ ہم ان احکام کو عمل کریں. تو ان کی عبادت سے متعلق ہو یا احکام، یا معیشت اور معاملات سے، شادی کر رہا ہے تب بھی اس کی نیت شریعت کے اعتبار کی ہو کہ میں اپنی خواہش کو صحیح جگہ پر صرف کروں، غلط جگہ پر نہ ہو. تجارت کے ذریعے بھی یہ مقصود ہو کہ میں حرام غذاؤں سے بچ جاؤں، حرام کمائیوں سے بچ جاؤں اور میں حلال کمائی کی طرف جاؤں. یہ نیتیں کرنا اور اس کے پیچھے پھر کوشش کرنا، اندر کا جتنا
مصلحت کا پہلو غالب ہوگا، آدمی اس مصلحت کے حصول کے لیے اتنی ہی کوشش کرے گا، اور جہاں مصلحت سے صرف نظر ہوگی چلنے دو جو بھی ہو، تو کوئی بھی چیز کھا لے گا، کوئی بھی چیز اپنا لے گا، کوئی چیز شریعت کے خلاف ہوئی تو کہا مولانا اتنا تو چلتا ہے، اس طریقے سے کر کے لوگ یہ کر دیتے ہیں۔ یہ در حقیقت شریعت کی مسالے اور شریعت میں تعبدی پہلو۔ اچھا، ایک طرف یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ من وجہن تعبدی پہلو ہے، اس لیے بندے کو یہ کرنا ہے کہ مکلف اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ شریعت کے احکام کے پابند نہیں ہوگا۔ پابند ہوگا تو دنیاوی مسائل اخروی مسائل کے متصادم نہیں ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر گڑبڑیں ہوگی۔ مسائل اور مفاسد ممنوع اور مشروع اس طور پر ہوتے ہیں کہ آخرت میں رضا خداوندی کا باعث ہو، محض شہوت کے حصول کا ذریعہ نہ ہو، ورنہ تو شریعت کے نازل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ آگے یہ بھی فرمان ہے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، فالمفاسد والمصالح مشروعۃ وممنوعۃ لإقامة الحیاة الدنیا على نحو یوصل إلى مرضات اللہ فی الآخرہ لا لنیل الشہوات فقط وإلا لما كان حاجة لإنزال الشریعة اصلا وَإِنَّ هَذِهِ الشَّرْطِ۔ آگے اس کے بعد ذکر فرماتے ہیں کہ یہ شرط مصلحت سے متعلق جو متعدد ضابطوں سے عبارت ہے، متعدد ضابطے ذکر کرتی ہے، تعبیر کرتی ہے اس کی۔ یہ ضابطے ہیں کہ مصلحت کس کے مطابق ہو، صاف فرما رہے ہیں وہی اللہ تکون المصلحۃ مصادمۃ للکتاب او السنہ او الاجماع او القیاس۔ یہ سب چیزیں ضروری ہے۔ کچھ لوگ اجماع کی کتاب و سنت تو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود آج کل یہ کرتے ہیں کہ کتاب و سنت کی تشریح اور تفسیر علماء ربانیین نے جو کی ہے، سلف سے لے کر خلف تک جو چلی ہے، اس کو وہ نہیں مانتے، اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کا آپ کو ہی تھوڑا اکیلا حق ہے، ہمیں بھی حق ہے۔ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اسی میں اسلام میں پاپائیت نہیں ہے اس اشکال کا جواب دیا ہے۔ یہاں صرف مولویوں کے حوالے نہیں ہے قرآن کی تفسیر، اگر آپ نے بھی تفسیر کے وہ علوم حاصل کیے تو یقینی بات ہے کہ آپ کو بھی وہ چیزیں حاصل ہوگی، لیکن وہ علوم ہی حاصل نہیں کیے اور آپ انگریزی میں قرآن کی تفسیر کرو اور پھر عربی زبان سے آپ کو کوئی پالا نہ پڑا ہو، نحو صرف اور لغات سے واقفیت نہ ہو، اور آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو یقیناً عزیز طلبہ اس مضمون کو میں اس لیے زیادہ وضاحت سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جو مصلحت کا تعین کرتے ہیں اور اس کے مطابق فتوے دیتے ہیں، اور علماء کرام کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بیچارے اس کو کیا جانیں، قرآن کی آیتیں بھی آیت اپنی جگہ پر لیکن تم تفسیر نہیں سمجھے۔ تو یہ ایک بہت چالاک طریقہ ہے کہ قرآن اور حدیث ہی میں ہم گفتگو کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں، لیکن وہ مصلحت کتاب و سنت میں ہوتی نہیں ہے، اپنی طرف سے گڑی ہوئی ہوتی ہے۔ مثال آپ کو دے چکا ہوں، مودودی صاحب نے ایک جملہ کہا کہ میں حنفیت، شافعیت، شامی عالمگیری کے تابع نہیں ہوں۔ تفسیر میں بھی آپ نے کہا کہ میں قرآن کی تفسیر نہیں کرتا ہوں، ترجمانی کرتا ہوں۔ اب ذرا ترجمانی کس کو کہتے ہیں، انٹر کس کو کہتے ہیں، انٹر۔ یہ ایک صاحب نے ایک بات کہی، اسی کا آپ دوسری زبان میں ترجمہ کرو۔ اب یہ کہنے کہ میں ترجمانی کر رہا ہوں، یہ جملہ بڑا خطرناک ہے۔ 1400 سال تک، 1350 سال تک کسی نے قرآن کریم کی ترجمانی نہیں کی۔ اللہ کے کلام کی، اللہ کے نبی کس لیے آئے تھے؟ ترجمانی ہی کے لیے آئے تھے، اور آپ کے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو امت تک پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ تو صحابہ کرام اور تابعین نے جو تفسیر کی وہی ترجمانی ہوگی۔ آپ 1350 سال کے بعد عربی زبان پر اتنا مکمل عبور نہیں جو قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اور اس کے باوجود آپ یہ کہو کہ میں ترجمانی کرتا ہوں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں بہت خطرناک ہوتی ہے۔ عصر حاضر میں بھی ایک طبقہ یونیورسٹیوں میں پڑھا ہوا ہے، اور انہوں نے مصلحت کے سلسلے کے کچھ پیریڈ بھی لے لیے، مقاصد کے بھی، مقاصد شریعت کے جو الگ الگ کلاسز چلتے ہیں عرب ملکوں میں یونیورسٹیوں میں، تو اس کو بھی لے لیا اور تھوڑا کچھ پڑھ لیا، مسائل کچھ نہیں جانتے، قرآن کی تفسیر نہیں جانتے، چند مقاصد کو بنیادی طور پر پڑھ لیا، اور پھر اس کے بعد اپنے استعمال کے لیے جس مقصد کو جہاں لانا ہو، جس طرح لانا ہو، اس طرح کی تفسیریں کریں، وضاحتیں کریں، تو یقینی بات ہے کہ یہ معتبر نہیں ہوگا۔ یہ اس طرح اس وقت یہ چیزیں ہو رہی ہے۔ دوسری طرف کتاب و سنت کے علوم میں تھوڑی گہرائی حاصل کرنا، احکام شرعیہ کے مصالح کو تلاش کرنا، کتابوں کو پڑھنا، جن حضرات نے اس قسم کی چیزیں لکھی ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ بھی اقرب الی الکتاب و سنہ ہوں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اذہان میں بھی اس طرح کی مصالح کو کھولیں گے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔
بالکل صرف نظر کرنا یہ بھی مناسب نہیں، اور اپنی طرف سے مصلحت کو متعین کرنا یہ بھی نہیں، بغیر علوم و فنون پڑھے ہوئے اپنی طرف سے اس طرح کی چیزیں کرنا، تو یہ مصلحت کتاب سنت اجماع اور قیاس سے متصادم نہ ہو، یہ بنیادی ضروری چیز بتلا دی۔ اس لیے حضرت مولانا تقی صاحب کے متعلق کومودی مارکیٹ کے لیے یہ کہہ دے، وہ جو سٹہ بازی بازاروں میں چلتی ہے، اور یہ کہے کہ مولانا تقی عثمانی صاحب ان کو سمجھتے ہی نہیں ہے مسئلے کو، تو آپ کہاں سے سمجھے پروفیسر ہو کر؟ یہ ملیشیا کے، اس سے پہلے آپ کو میں کہہ چکا ہوں، اس طرح کے آج کل کثرت سے لوگ ملیں گے۔ ایک صاحب مجھے کہنا ہے کہ آپ کو زکوٰۃ کا فلسفہ معلوم ہے، انگلینڈ میں ملے گا، زکوٰۃ کا فلسفہ معلوم ہے؟ میں نے کہا فلسفہ تو معلوم نہیں، کتاب و سنت کی روشنی کے اندر کچھ چیزیں زکوٰۃ شریعت نے کیوں مشروع کی ہے اس کو ہم جانتے ہیں۔ یہ فلسفہ لفظ بھی آپ وہاں سے لائے، اگرچہ ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں، لیکن ان کا جو مقصد تھا وہ دوسرا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو اسلامی فلسفہ بھی بتلاؤں گا، اور یورپ نے زکوٰۃ کے نظام پر جو تحقیق کی ہے، اور اس کے نتیجے میں یورپ کے محققین نے، ایک صاحب نے تو ایک چھوٹے سے جملے میں کہہ دیا کہ اگر کارل مارکس اور لینن یہ لوگ اسلام کے نظام زکوٰۃ کو پل لیتے تو کمیونسٹوں کو ختم کر دیتے، اسلام کے نظام زکوٰۃ ہی کے اوپر وہ چلتے تو زکوٰۃ کے نظام نے ساری دنیا کے مسائل کو، مالدار اور غریب کے اونچ نیچ اور جو کچھ مزدوروں کا حق دو والی جو آوازیں لگی کمیونسٹ نظام میں، انہوں نے ایک ہی جملے میں، یورپ ہی کے محقق ہے، انہوں نے اس جملے میں کہہ دیا۔ اسی طرح ایک صاحب نے کہا کہ ہٹلر نے یہودیوں کے اوپر جو ظلم کیا تو وہ یہ کرتا کہ سود ہی کے نظام کو اپنے ملک سے ختم کر دیتا، تو خود بخود یہودی بھاگ جاتے، اس لیے کہ مچھلی جیسے بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی، اس طرح یہودی بغیر سود کے نہیں رہ سکتا دنیا میں۔ سماعون للکذب اقالون للسحت یہ امت ہے، اس لیے ان کے اندر اس قسم کی چیزیں کثرت سے پائی جاتی۔ تو خیر مجھے بتلانا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے سلسلے میں ایسی چیز ذکر فرما دی ہمارے علماء نے بھی، اور اسی طریقے سے امام راضی غزالی وغیرہ نے۔ تو شریعت کی ان بنیادوں میں سے کسی ایک سے بھی تعارض کے نتیجے میں مصلحت کا وجود کل عدم قرار دیا جائے گا۔ گویا امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیاد بتلا دی کہ کوئی مصلحت کا تعین کرنے والا اگر کتاب و سنت کے علوم سے ماہر نہیں ہے تو اس کو یہ حق نہیں بنتا ہے کہ وہ اس قسم کی چیزوں میں جائے۔ وہ دو چار باتیں اگر کچھ پڑھ لی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے۔ آگے اس کے بعد اس قاعدے کے سلسلے کے اندر دوسری چیزیں ذکر فرمائی جا رہی ہے۔ قاعدے کی بابت اصولیین کی آراء کو ذکر کرتے ہیں۔ موقف الاصولیین کچھ تو آپ پڑھ چکے ہیں اصول فقہ کے اندر، مصالح کے تین تقسیمات، مصلحت معتبرہ، مصلحت ملغات، مصلحت مرسلہ۔ تھوڑی ہلکی سی تعریف سن لیجئے، پڑھ تو چکے ہیں آپ۔ فالمصلحت المعتبرۃ ویعبر عنہا اذن بالمناسب المعتبر، اس کو مناسب معتبر اصول فقہ کی اصطلاح میں بولا جاتا ہے، اور اسی طرح مصلحت معتبرہ کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ کون ہے؟ فہی ما ورد من الشرع ما يدل على اعتبارها سواء اكان اعتبارها بورود نص او اجماع او بترتیب الحكم على وفقها وامثلته كثيرة۔ آگے پھر اس کے بعد مثالیں دینا ہے۔ تو مصلحت معتبرہ کی تعریف کی کہ جس کے معتبر ہونے میں شریعت میں کوئی دلیل ہو، چاہے اس کا معتبر ہونا کسی آیت سے ہو، کسی حدیث سے ہو، یا اجماع سے ثابت ہوا ہو، یا کوئی حکم شرعی اس کے موافق قیاس پایا جا رہا ہو۔ اس کی مثالیں بہت ساری ہے، انہوں نے 3 مثالیں دی، اس میں 2 مثالیں ہم پڑھیں گے، تیسری مثال پھر وہی لے آئے جو اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں۔ پہلی مثال الحکم بحرمت شحم الخنزیر انتفاعا و استعمالا لورود ما يدل على اعتبار ذلك من الشرع بتحریم لحمه المنصوص علیہ بالکتاب۔ یہ مسئلہ حدیث شریف میں چلتا ہے کتاب الاطعمہ، اور پھر اس کے بعد جانوروں کے سلسلے میں جو ذبائح وغیرہ میں مسئلہ آتا ہے تو اس میں یہ آتا ہے کہ خنزیر کی چربی، اس کے گوشت کا حکم تو معلوم ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، لیکن اس کی چربی کا انتفاع چربی سے جائز ہے یا نہیں؟ کچھ حضرات نے یہ کہا کہ جائز ہے، اس لیے کہ کتاب اللہ نے تو لحم کا ذکر فرمایا، دوسرے حضرات نے فرمایا کہ نہیں ایسی بات نہیں، یہ قدر قلیل فرقہ ہے۔ عموماً جو جمہور کا مسلک ہے وہی ہے کہ جب اس کا گوشت حرام تو اس کی چربی کا بھی استعمال حرام ہی ہوگا، خاص کر کے کھانے کے لیے۔ لیکن یہاں ذکر ہے خنزیر کی چربی سے انتفاع کا مسئلہ، تو انتفاع میں بھی احناف کے نزدیک تو یہی ہے، بلکہ شوافع اور مالکیہ، شوافع نے تو کتے کو بھی شریک کر دیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی دوسروں کو شریک کیا۔ تو خنزیر کی چربی سے انتفاع یا کسی بھی طرح سے اس کے استعمال کے حرام ہونے میں اس آیت کریمہ کی وجہ سے
آیت میں گوشت کا ذکر ہے اس کو بھی ذکر کر دیا. تو یہ مسئلہ اب کوئی یہ کہے کہ بھئی اس کی چربی سے بھی انتفاع جائز نہیں، جیسے کہ آیت میں اس کے گوشت کے استعمال سے منع فرمایا، تو معلوم ہو گیا کہ یہ مصلحت وہ ہے جس کا شریعت میں اعتبار ہوا ہے. اب اسی مصلحت کو چربی کے ساتھ، گوشت کے ساتھ چربی کو بھی ملایا گیا تو یہ مصلحت معتبر ہے. دوسری انہوں نے مثال دی مسقل کے ذریعے قتل کرنے والی، اقامت القصاص علی القاتل بالمسقل عدوانا مصلحتا معتبرتا. کبھی کبھار ایک آدمی یہ کرتے ہیں کہ کسی کو قتل کرتا ہے مسقل چیز سے اور محدد سے نہیں کرتا ہے، لکڑی سے، پتھر سے، اس طرح کی چیزوں سے، تو مسقل کے ذریعے عمدن قتل میں قصاص کا وجوب نص سے ثابت ہے. اس کو ذکر کرتے ہیں، اگرچہ احناف اس کا جواب دوسرا دیتے بھی ہے. ایک یہودی نے ایک مسلم لڑکی سے زیور چھیننے کے لیے اس کے پتھر سے قتل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بچی سے پوچھا اور یہودی نے بھی اقرار کیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص میں اس یہودی کو قتل کروایا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اس نے پتھر سے مارا تھا، اس کے باوجود مسقل ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد قائم کی. احناف اس کے جواب بھی دیتے ہیں، لا قوت الا بالسیف وغیرہ آپ سن ہی چکے ہیں، شروع میں بھی یہ بات آ چکی ہے. اچھا، تیسرا مسئلہ ذکر کرتے ہیں نکاح کی ولایت میں بیٹے کو حقیقی بھائیوں سے مقدم رکھنا. اس مسئلے کو ذکر کر رہے ہیں، تقدیم الابن فی ولایت النکاح علی الاخوۃ الاشقاء. حقیقی بھائی سے بھی بیٹے کو ولایت، ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی دوسری شادی یا اس کے گھر کے مسائل ہیں، تو نکاح کی ولایت ماں کی بھائیوں کے مقابلے میں بیٹے کو زیادہ حاصل ہوگی. یہ ایک مصلحت معتبرہ ہے، اس لیے کہ شریعت نے وراثت میں بھی ایسا ہی کیا ہے. ولایت میں بیٹے کو بھائیوں سے مقدم ہونے پر اجماع ہے، آپ جانتے ہیں. تو اب یہ ایک ایسی مصلحت ہے جس کا اعتبار شریعت مطہرہ نے جب وراثت میں کیا تو اب ہم ولایت نکاح میں بھی کریں. یہ ایک مصلحت معتبرہ ہے. مصلحت ملغات کی مثال آپ سن چکے ہیں، اندلس والی. اما الملغات من المصالح فهي ما شهد الشرع ببطلانها بإيراد نص يبطلها او انعقد الاجماع على خلافها. ومثال ذلك القول بتوريث الاخت ميراثا يساوي ميراث اخيها نظرا لتساويهما في الاخوة. فهذه المصلحة ملغات لقوله سبحانه يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اس میں سے کچھ لوگوں نے یہ اشکال کیا بھی ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بے نظیر بھٹو کے زمانے میں شہادت کا مسئلہ بھی آیا، مردوں کی شہادت اور عورتوں کی شہادت. اس میں جو کتاب اللہ نے فرق کیا ہے اس پر اشکال کیا گیا کہ لڑکے اور لڑکیوں میں دونوں برابر ہونا چاہیے. اس کا جواب اللہ کا شکر ہے کہ قرآن اور حدیث میں تو یہ کہہ ہی دیا گیا کہ کتاب اللہ نے خود فرمایا کہ ایک بھول جاتی ہے فتذکر احداہما الاخری، دوسری اس کو یاد دلاتی ہے. قرآن کریم نے طبیات کی طرف اشارہ فرما دیا، میڈیکل چیز لائن کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلائے. اور اس کے اوپر ایموری یونیورسٹی امریکہ کی اور انگلینڈ کی یونیورسٹیوں کے اندر بہت تحقیق اور ریسرچ ہوا، اس آیت کی بنیاد پر نہیں ہوا. یہ تو مرد اور عورت کے سلسلے کا ریسرچ کر رہے تھے، اس سلسلے میں انہوں نے تلاش کیا تو ان کو یہ معلوم ہوا کہ مرد جب کسی چیز کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی بناوٹ ہی دماغ کی ایسی ہے کہ اس کی پوری توجہ اس چیز کی طرف عام متن مرکوز ہوتی ہے، نہ پڑھنے والے طلباء کو نہیں ہوتی ہے ان کی توجہ. لیکن عام متن انسان کی اللہ پاک نے بناوٹ ہی ایسی رکھی ہے کہ جب کسی چیز کو دیکھتا ہے آنکھ سے تو اندر دماغ کی جو رگیں وغیرہ ہے وہ پوری توجہ ایک طرف مرکوز ہوتی ہے. اور عورتوں کے متعلق یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کی طرف دیکھتی ہے یا کسی میں غور و فکر کرتی ہے تو اس کی توجہ مرکوز نہیں رہتی ہے، بچ جاتی ہے. یہ ایک میڈیکل لائن کی چیز ہے، اس کو ان سائنسدانوں نے ذکر کیا اور اس پر لمبی بحث کرتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھیے عورتیں انجینئرنگ کے شعبوں میں اتنی نہیں جاتی ہے، میڈیکل لائن میں نہیں جاتی ہے. یہ جو کچھ زیادہ سے زیادہ جاتی ہے تو آرٹس میں جاتی ہے اور کچھ کامرس میں بھی بہت زیادہ آگے تو نہیں جاتی، ورنہ دنیا میں فیکٹریاں عورتوں کی ہوتی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ آرٹس میں کامرس کے اندر یہ جاتی ہے. لیکن سائنس کا جو شعبہ ہے، اسی لیے نوبل انعام دنیا میں جو ملے ہیں ان میں مردوں کو زیادہ ملے ہیں، عورتوں کو کم ملے ہیں. اور اگر کوئی ایک آ بھی گئی تو پورا ملک تو مردوں سے بھرا پڑا ہے، ایک عورت اگر آگے بڑھ گئی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. خیر، بتلانا یہ ہے کہ ان سائنسدانوں نے
اس پر ریسرچ کرتے ہوئے گفتگو کی کہ عورتوں میں آخر سائنس کے شعبے کی طرف توجہ کی نہیں ہوتی، اس کی بات کی تو اس کے نتیجے میں یہ معلوم ہوا کہ ان کی دماغی ساخت ہی اللہ پاک نے اس طرح کی بنائی ہے، یہ اصل تو اس کی طرف گئے ہیں، لیکن ہمیں اس سے مل گیا فتذکر احداہما الاخری۔ جب میں نے یہ پڑھا تو فوراً آیت ذہن میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ ایک مرد ہو تو ساتھ میں 2 عورتیں ہونی چاہیے، یہ کیوں فرمایا؟ قرآن نے خود فرمایا کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے۔ یہ سائنسی تجزیہ بتلاتا ہے کہ کیوں بھولتی ہے، دماغ کی ساخت ہی ایسی ہے کہ نظریں ادھر ادھر متوجہ ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے درس میں پڑھنے والے طلباء کو بھی ہم دیکھتے ہیں، کچھ کو علم سے بیچاروں کو کوئی مناسبت نہیں، درسگاہ میں جو آتے ہیں افتاء کی بات میں تخصص کے شعبوں کی تو الگ ہے، وہاں تو چنیدہ بچے ہوتے ہیں محنتی، لیکن درسگاہوں کی جو ایک بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے، خاص کر کے عربی سوم سہار ان کے بعد، جب اس کے بعد ان کو کوئی سبق سنانا نہیں ہوتا ہے، کھا پی کے بورڈنگ میں بھی گھومنا ہے، ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے، حضرت کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اب ایسے دھوئے ہوئے مولے کی طرح جب وہ درسگاہ میں آئیں گے، ساری چیزیں علم کی ذہن سے گزشتہ کل جو 24 گھنٹے پہلے سبق ہوا، اس سبق کے اندر کوئی چیز اب ان کو یاد نہیں، اس وقت بھی یاد نہیں تھی، اس وقت بھی عورتوں کی طرف بیٹھے تھے، نظریں ان کی متوجہ نہیں ہوتی تھی۔ تو آہستہ آہستہ یہی تو ہوتا ہے، جب انسان اس چیز کا عادی بن جاتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر اس کا مزاج اس چیز سے دور ہوتا جاتا ہے، پھر اس کو پڑھنے کی طرف جی نہیں جاتا۔ 1 دن نہیں ہوا، 2 دن نہیں ہوا، اب اس کے بعد جو اساتذہ کے مضامین آتے ہیں اور خاص کر کے کوئی مشکل بحث چھیڑ دی تو باؤنڈری سے باہر ہی بال گرتا ہے، ان حضرات کی باؤنڈری کے اندر آتا ہی نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسری کسی دنیا کی مخلوق ہے، ہمیں ان سے کیا لینا دینا، ہم تو اپنی سوچ کے اندر لگے ہیں۔ قرآن نے اسی لیے فرمایا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، کتاب کھلی ہوئی ہے، بلکہ کچھ طلباء تو ایسے ہوتے ہیں کہ بخاری کے سبق میں ابو داؤد کے سبق میں ان کو تحاوی مل جاتی ہے۔ ایک دن مغرب بعد کچھ طلباء پڑھ رہے تھے تو ایک نے یہ کھولی تھی، دوسرے نے دوسری کھولی تھی، میں نے کہا سائنس نے اب تک اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ ابو داؤد کے اندر ترمذی نظر آ جائے، ابھی سائنس کی یہ ترقی نہیں ہوئی، آپ کی ہوئی ہو تو الگ بات ہے کہ آپ کو بخاری میں ترمذی نظر آتی ہو اور ترمذی میں بخاری نظر، یہ غفلتیں ہیں، سستیاں ہیں، علم سے دوری ہے۔ تو امام کیلانی صاحب یہ 3 چیزیں ذکر فرماتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں مصلحت ملغات کو ذکر کیا کہ ایک آدمی یہ کہے کہ بھائی کو جتنا حصہ ملتا ہے بہن کو بھی اتنا ہی ملنا چاہیے، اس کی دلیل کیا ہے کہ دونوں ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، وراثت کی بات ہو رہی ہے، ہدیے کی بات نہیں ہو رہی۔ تو اب یہ محض اخوت، یہ یورپ سے یہ بھی آیا ہے، اور مسلمانوں میں بھی کچھ لوگوں نے اس طرح کا اشکال کیا۔ اسلام نے یہ کہا کہ پہلے سے ہم نے اعتدال رکھا ہے، جب کوئی نہیں دیتا تھا دنیا میں حصہ، اسلام نے اس وقت سے لڑکی کے لیے بھائی کے مقابلے میں آدھا رکھا، اسی وقت سے۔ دوسرا اسلام کا اصول کہ اسلام نے عورت پر کمانے کی ذمہ داری ہی نہیں رکھی ہے، مجبوری میں کبھی آ گئی تو الگ بات ہے، باقی عام احوال میں شوہر ہے تو اسی کے ذمہ ہے، ماں باپ کے گھر ہے تو باپ کے ذمہ ہے۔ تو یہ عورت کے ذمہ کمانے کی ذمہ داری ہی جب نہیں رکھی ہے تو اس کو کما کر کس کو دینا ہے؟ اس کو تو آپ مسئلہ سن چکے ہیں کہ ماں باپ اگر مالدار ہے ان کا نفقہ وہ ادا کر سکتے ہیں، یعنی اتنی استطاعت ہے تو اولاد پر فرض نہیں ہوگا ان کا نفقہ دینا، اس لیے کہ ان کی استطاعت۔ لیکن بیوی کا مسئلہ آپ سن چکے ہیں، بیوی کتنی ہی مالدار ہو شوہر کے ذمہ اس کا نفقہ ہوگا۔ کچھ مولانا لوگ آتے ہیں بیچارے کہتے ہیں کہ ہم تو مولانا خود زکوٰۃ کے مستحق ہے، لیکن بیوی کے پاس زیورات ہوتے ہیں تو اب وہ اصرار کرتی ہے زکوٰۃ کا، اور مسئلہ بھی آ جاتا ہے اب وہ تو دیتی نہیں ہمیں دینا ہے۔ میں نے کہا کرتے رہو، اب یہ اس کی دوسری شکل بتلائی، لیکن جلدی عورتیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ کی بیوی کے پاس جو کچھ زیورات ہے آپ اسی کے نام پر کوئی پراپرٹی یا کوئی چیز لے لیجئے، کوئی چیز خرید لیجئے اگر اتنا زیادہ ہے تو، اور وہ اسی کے نام پر، اور اس سے اس کو نفع ملتا رہے تو استعمال کرتی رہے گی۔ سونا تو 40 سال میں ختم ہو جائے گا، اور مال تو بڑھے گا کاروبار میں لگائیں گے تو، اس لیے 40 سال کی زکوٰۃ میں وہ ختم نہیں ہوتا ہے، جتنا ہے اس کا آپ کو 40واں حصہ دینا ہوتا ہے ہر سال۔ خیر، تو یورپ نے کبھی کچھ نہیں دیا، اور اب جب دینے پر آئے تو اب بھائی کے برابر دینے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ یہاں ہندوستان میں بھی یہ مسئلہ آیا تو گجرات ٹوڈے والے نے لکھا کہ برابر تو دینا بہت دور ہے، مسلمانوں کی طرح آدھا ہی اگی دے دو وہی کافی ہے۔ تو اسلام نے اعتدال رکھا، عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں رکھی، مرد پر ذمہ داریاں رکھی۔ عورت کو مختلف طریقوں سے ملتا ہے، آپ وراثت کے مسائل میں سن چکے ہیں، مردوں کا ذکر 4 کا ہے اور عورتوں کا باقی 8 میں عورتیں ہیں۔ تو یہ کیوں رکھا گیا؟
شریعت مطہرہ نے ان کے الگ الگ اعتبارات کے جو حصے ان کو دیے اس کے حساب سے ان کو مل جاتا ہے، اور کوئی ذمہ داری نہیں. بھائی کے ذمے تو اپنے بیوی بچوں کا خرچہ ہے، اس کے ذمے کچھ نہیں ہے. یہ شریعت نے سب کچھ ملحوظ رکھ کر اس مصلحت کو رکھا. اب کوئی یہ کہے کہ دونوں کو برابر دیا جائے تو یوصیکم اللہ فی اولادکم آل آیت کی مخالفت ہو رہی ہے، تو یہ مصلحت ملغات ہوا. دوسری مثال انہوں نے وہی دی ہے جو اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں. یحییٰ ابن کثیر اللیثی فیما افتیٰ بہ الامیر عبد الرحمن ابن حکم الاموی کے سلسلے میں انہوں نے اسپین میں جو فتویٰ دیا تھا، قد افطر بمواقعۃ جاریۃ فی نہار رمضان بموجب صوم شہرین متتابعین کفارۃ الافطار فی نہار رمضان. انہوں نے جب اپنی بالی کے ساتھ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں جنسی تعلق قائم کر لیا تو بادشاہ کو، حکم کو انہوں نے حکم دیا، امیر کو، کہ آپ کو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا ہوگا. اب کتاب اللہ نے 2 مہینے کے روزے بھی ذکر کیے ہیں، غلام کی آزادی کا بھی حکم فرمایا ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، بادشاہ کو تو غلام آزاد کرنا آسان ہے، بادشاہ کو مسکینوں کو کھلانا آسان ہے، اس لیے بادشاہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا تبھی اس کا اب یہ کتاب اللہ نے جب 3 چیزیں ذکر فرمائی، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ذکر فرمائی، قرآن کریم نے بھی پہلے ایک غلام یا باندی کو آزاد کرنے کا حکم دیا، اگر کوئی شخص یہ نہ پائے تو پھر اس کے لیے 2 مہینے روزے رکھنے کا حکم ہے. اچھا خیر، تو یہاں مصلحت ملغات ہے، یہ مصلحت ان کی قابل اعتبار نہیں ہے. شریعت مطہرہ ایسے شخص کی، یعنی بادشاہ کو یا امیر کو تنبیہ کرنے کے مقابلے کے اندر غلاموں کو آزاد کرنا، جب یہ بادشاہ ہے اور یہ 1-2 آزاد نہیں کرے گا، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوگا تو یہ اور کو آزاد کرے گا، تو کئی غلام غلامی سے نکل کر آزادی میں آ گئے تو اس کا فائدہ ہوا. اس کے مقابلے میں 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے کا حکم بادشاہ کو آپ دیں گے تو اس میں بادشاہ کو کیا فائدہ ہوگا کسی اور کو اس کے ذریعے، اور یہاں تو فائدہ بھی ہو رہا ہے. جیسا آپ کو میں کہہ چکا ہوں، اسلامی شریعت نے قصاص بھی رکھا اور دیت بھی رکھی. اب مرنے والے کے رشتہ دار کو قتل عمد کے اندر ان کو اختیار دیا کہ تم اس سے قصاص بھی وصول کروا سکتے ہو اور تم دیت بھی لے سکتے ہو. حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم نے اس کی حکمت ذکر کرتے ہوئے بتلایا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو دوسرا آدمی مار دیتا ہے اور وہ جوان ہوتا ہے مرنے والا، اس کی بیوی بچے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں. اب اگر اس سے بدلہ لیا جائے اور اس کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے تو ان لوگوں میں سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اگر اس کے بدلے کے اندر ان کو دیت دے دی گئی تو دیت کی رقم سے یہ سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور یہ محتاج ہیں بیچارے. تو شریعت مطہرہ نے جن جن مصلحتوں کو جیسے جیسے ذکر کیا ہے، جب غور و فکر کریں گے تو یقیناً ان مصلحتوں میں مصلحت معتبرہ ہی نظر آئے گی. آگے اس کے بعد مصلحت کی تیسری قسم ذکر کرتے ہیں، مصلحت مرسلہ. وہ آپ پڑھ ہی چکے ہیں اور اسی کے اوپر گفتگو آگے ہوگی بھی انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.